السلام علیکم۔ آج ہم گہرے سمندر کے ایک انتہائی دلچسپ راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ ناصر علی خان اور پرو فشنگ گائیڈ کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر ہم اسکویڈ، جسے مقامی زبان میں میاں بھی کہتے ہیں، اس کے رات کے شکار کا مکمل جائزہ لیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ کس طرح ان شاندار معلومات کی مدد سے ایک عام شکاری بالکل پروفیشنل نائٹ ٹائم ہنٹر بن سکتا ہے۔ تو بنا کسی تاخیر کے سیدھا چلتے ہیں اس سنسنی خیز دنیا میں۔ ذرا ایک منظر ذہن میں لائیں۔ رات کے 11 بج رہے ہیں، سمندر پر مکمل گہری خاموشی چھائی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی پانی میں روشنی کی ایک کرن ڈالی جاتی ہے وہ خاموشی ٹوٹ جاتی ہے۔ اچانک پانی کے اندر زبردست حرکت شروع ہوتی ہے اور اسکویڈ کا ایک پورا جھنڈ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی تجربہ نہیں ہے، یہ وہ سنسنی خیز لمحہ ہے جہاں اصل گیم شروع ہوتی ہے، اور یہی وہ سحر انگیز تجربہ ہے جسے ہم مکمل طور پر ڈیکوڈ کرنے والے ہیں۔ اس جائزے کو بنیادی طور پر 5 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا، اسکویڈ کا رویہ۔ دوسرا، بہترین مقامات اور وقت۔ تیسرا، ضروری سامان۔ چوتھا، شکار کی 4 زبردست ٹیکنیکیں۔ اور آخر میں کچھ اہم حفاظتی تدابیر اور وہ الٹیمیٹ راز جو گیم پلٹ دیتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی اسکویڈ کا رویہ اور اس کی بنیادی بائیولوجی۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست بائیولوجیکل چین ری ایکشن کام کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اسکویڈ براہ راست روشنی کو دیکھ کر کبھی نہیں آتا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب پانی میں روشنی ڈالی جاتی ہے تو سب سے پہلے چھوٹی مچھلیاں اور سمندری کیڑے مکوڑے اس روشنی کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اب چونکہ اسکویڈ رات کے وقت فل ایکشن میں ہوتا ہے اور وہ ان چھوٹی مچھلیوں کا شکاری ہے، تو وہ تیزی سے اس روشنی والے حصے پر دھاوا بول دیتا ہے۔ مطلب اصل میں اسکویڈ کو نہیں بلکہ اس کی خوراک کو دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، اور اسکویڈ خود بخود کھینچا چلا آتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جو ہے مقامات اور وقت۔ آخر کامیابی کی شرائط کیا ہے؟ پاکستان کی ساحلی پٹی کی بات کریں تو کراچی میں منوڑا، ہاکس بے اور کیماڑی کے علاقے اس کام کے لیے انتہائی شاندار مانے جاتے ہیں۔ دوسری طرف بلوچستان کا ساحل جیسے گوادر، پسنی اور ارماڑا بھی اسکویڈ کے شکار کے لیے زبردست ہیں۔ لیکن یہاں ایک کمال کی پرو ٹپ ہے۔ وہ جگہیں جہاں پہلے سے ہی کوئی مصنوعی روشنی موجود ہو، جیسے کسی پورٹ کی لائٹس یا کھڑے جہازوں کی روشنیاں، وہاں شکار کے امکانات سیدھا ڈبل ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کے لیے کچھ مخصوص حالات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بہترین وقت اکتوبر سے مارچ کے مہینوں میں سورج غروب ہونے سے لے کر آدھی رات تک کا ہے۔ اس کے علاوہ کم چاندنی کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ مصنوعی روشنی کا اثر زیادہ ہو۔ اور ہاں، پانی کا صاف ہونا تو بالکل لازمی ہے۔ اگر پانی گندا ہے تو بس سمجھ لیں کہ آج کوئی شکار نہیں ہونے والا۔ گندا پانی اس گیم میں مکمل ناکامی کی گارنٹی ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، ضروری سامان اور شکار کی مکمل تیاری۔ اس شکار کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کسی بھاری بھرکم یا پیچیدہ سامان کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی۔ بنیادی طور پر صرف 3 چیزیں چاہیے: ایک انتہائی حساس لائٹ ایکشن راڈ، ایک سبز رنگ کی LED لائٹ جو پانی کی گہرائی تک جا سکے، اور سب سے اہم، گلو اسکویڈ جگ۔ یہ ایک مخصوص قسم کا کانٹا ہوتا ہے جو اندھیرے پانی میں باقاعدہ چمکتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی غلطی اکثر دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ جگ کو یوں ہی سیدھا پانی میں پھینک دیتے ہیں، حالانکہ سب سے ضروری قدم اس گلو جگ کو روشنی سے چارج کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اسے کچھ دیر تیز روشنی کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور جب یہ چارج ہو کر اندھیرے پانی میں جاتا ہے تو یہ ایک زبردست روشن سگنل کا کام کرتا ہے۔ سچ مانے یہ ایک چھوٹی سی ٹرک لٹرلی ایک گیم چینجر ثابت ہوتی ہے۔ چلیے اب چوتھے حصے کی بات کرتے ہیں، شکار کے طریقے اور 4 آزمودہ ٹیکنیکیں۔ سب سے پہلے گرین لائٹ اور ریڈ لائٹ کے طریقوں کا موازنہ کر لیتے ہیں۔ گرین لائٹ میتھڈ میں ذرا صبر چاہیے ہوتا ہے۔ لائٹ جلا کر 10 سے 15 منٹ انتظار کیا جاتا ہے تاکہ چھوٹی مچھلیاں جمع ہوں اور ان کے پیچھے اسکویڈ آئے۔ لیکن اگر پانی بہت زیادہ صاف ہو اور اسکویڈ محتاط رویہ دکھا رہے ہوں تو پھر ریڈ لائٹ میتھڈ کام آتا ہے۔ سرخ روشنی پانی میں زیادہ دور تک نہیں جاتی، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹیلتھ یا خاموشی کا ایڈوانٹیج مل جاتا ہے اور اسکویڈ بنا کسی ڈر کے بالکل قریب آ جاتا ہے۔ اب ذرا کاسٹنگ میتھڈ کی میکینکس کو دیکھتے ہیں۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ پہلے لائن کو دور پھینکا جاتا ہے، یعنی کاسٹ کیا جاتا ہے، پھر راڈ کی مدد سے اسے جھٹکا دیتے ہیں، جسے جرک کرنا کہتے ہیں، اور پھر پاز، یعنی تھوڑا انتظار۔ اب حیرت انگیز بات سنیں،
स्क्विड तकरीबन हमेशा उसी वक्त हमला करता है जब जिग पानी में रुका हुआ होता है। उसे लगता है कि उसका शिकार जख्मी होकर रुक गया है और बस उसी लम्हे वो अपना जबरदस्त वार करता है। अगर कश्ती से शिकार किया जा रहा है तो फिर बोट मेथड का इस्तेमाल होता है। इसमें जिग को बिल्कुल गहराई में जाने दिया जाता है और फिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ खींचा जाता है। बड़े और भारी स्क्विड जो आमतौर पर सतह पर आने से डरते हैं, वो इसी तरीके से काबू में आते हैं। ये तरीका थोड़ा सुस्त जरूर है, लेकिन समंदर के सबसे बड़े और शानदार स्क्विड इसी तरीके से मिलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, हिफाजत और वो अल्टीमेट राज जो सब बदल देगा। देखें, समंदर में कोई भी एडवेंचर हो, हिफाजत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। लाइफ जैकेट पहनना तो बिल्कुल लाजमी है। उसके अलावा स्क्विड जिग के हुक्स इतने तेज होते हैं कि उनसे अपने हाथों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और एक और अहम बात, जब स्क्विड पानी से बाहर आता है तो वो अपने दिफा के लिए एक काली रंग की स्याही फेंकता है। इस स्याही से चेहरे और कपड़ों को हर हाल में बचाना है, वरना सारा मज़ा करकरा हो सकता है और कपड़े तो बिल्कुल ही तबाह हो जाएंगे। और अब पेश है वो मास्टर ट्रिक जिसका इंतजार था। जब पहला स्क्विड कांटे में फंस जाए तो इसे फौरन पानी से बाहर नहीं निकालना। जी हाँ, इसे पानी की सतह के बिल्कुल करीब ही रहने दे। होता ये है कि स्क्विड हमेशा झुंड की शक्ल में चलते हैं। जब वो देखते हैं कि उनका साथी फंस गया है या किसी चीज़ से लड़ रहा है तो तजस्सुस के मारे बाकी पूरा झुंड भी सतह पर आ जाता है। ये वो कमाल की हिकमत अमली है जो एक स्क्विड के शिकार को देखते ही देखते दर्जनों के शिकार में बदल देती है। एक लाइव डिकॉय का काम करता है ये। तो ये थी स्क्विड हंटिंग की वो ज़बरदस्त मास्टर क्लास जो पानी में रोशनी के इस्तेमाल से लेकर उनके रवैये और बेहतरीन टेक्निक्स तक फैली हुई है। ये जानना वाकई कितना मशहूरकुन है कि समंदर के इस गहरे अंधेरे में एक छोटी सी सब्ज रोशनी किस तरह जिंदगी का एक पूरा मेला लगा देती है। अब सोचने की बात यह है कि इन तमाम टेक्निक्स और पोशीदा राजों को जानने के बाद रात के इस पुरसुकून समंदर में अपना पहला जिग कास्ट करने और सब्ज रोशनी का असल मास्टर बनने के लिए कौन कौन तैयार है। उम्मीद है सनसनीखेज दुनिया को समझने में बहुत मजा आया होगा।